ہم سب کو ان بزرگوں کے ساتھ فردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ان کے جانشین اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی سید فیصل ندیم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ شاہ صاحب کی جھلک ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تکبیر کے نعرے سے استقبال کریں، نعرے تکبیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم۔ گرامی قدر علماء کرام، میزبان مکرم حضرت شاہ صاحب کے روحانی فرزند شیخ الحدیث مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہ، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، اور میرے دل کے بہت قریب لیاری میمن سوسائٹی کھڈا بہار کالونی ماری پور بلوچستان گوشت اور نہ معلوم کہاں کہاں سے تشریف لائے ہوئے توحید اور سنت کے پروانوں، میں آپ سب کی یہاں آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3 دسمبر 2009 ہماری زندگی کا بڑا ہی عجیب دن تھا، جس روز ہماری والدہ واجدہ اپنی تمام تر رحمتوں اور شفقتوں کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے جوار رحمت میں چلی گئی۔ اس وقت حضرت والد صاحب رحمہ اللہ بحمد اللہ ان کا کندھا موجود تھا، اس سے سر ٹکا کر آنسو بہا کر ہم نے اپنا کام ہلکا کیا، لیکن اللہ کی قدرت پر حیران ہوئی کہ اس نے اسی تاریخ کا انتخاب فرمایا، اور 2015 کا 3 دسمبر یہ وہ تاریخ تھی جب صرف فیصل ندیم ہی یتیم نہیں ہوا، صرف خانوادہ ندیم ہی اشکبار نہیں ہوا، پوری امت مسلمہ یتیم ہو گئی تھی۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے ان کے وفا کی گفتگو سنی، اور اس مجلس کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس مجلس کو ان کے تذکرہ سے معطر کریں۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ جی ہم دور ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایسا نظم بنائیں کہ ہم بھی اس تقریب میں شریک ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمارے کچھ دوستوں نے بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا برادر مکرم مولانا سمیع الحق سرازی صاحب کا، بلکہ میں دوستوں سے کہتا ہوں جس نے چلتی پھرتی جمعیت دیکھنی ہو سمیع الحق سرازی کو دیکھنی۔ ہمارے آزادی مارچ میں ملان مبارکہ لاکھوں افراد جسمانی طور پر شریک ہوئے اور کروڑوں افراد روحانی طور پر شریک ہوئے، لائیو چلتا رہا الحمدللہ۔ تو میں نے دوست سے کہا کہ انشاءاللہ وہ احباب جو پوری دنیا میں ہماری اس تقریب کو آج دیکھ رہے ہیں ان کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کا نظم بنائیں گے، تو ایک لائیو تو یہ چل رہا ہے جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور ایک لائیو وہ چل رہا ہے جو عالم برزخ میں چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ آپ حضرات کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے معمول ہے۔ میں 10 سال کی عمر کا تھا، مجھے واقعہ یاد آیا، میں اس کو سنا کر بات مکمل کرتا ہوں اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں جو مقصود ہے ہماری مجلس کا۔ 10 سال کی عمر تھی، کتنی؟ 100 تو نہیں گئے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ ہماری مسجد کو قرآن ہوتا تھا، اس تاریخ سے اگلے دن ان کا بیان شروع ہوتا تھا۔ مندانی صاحب گواہ ہیں اس بات کے، عجیب غفور میمن صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے۔ تو میں چھوٹا سا تھا، ابا جی نے مجھ سے تلاوت کروائی اور فرمایا بیٹا تم جا کر سو جاؤ۔ میں جا کر سو گیا۔ 10 سال کے بچے کی نیند بڑی غفلت کی نیند ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا۔
جب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلسوز آواز میں محمد عربی کی تعریف شروع فرمائی. میں آج مولانا نور الحق صاحب سے عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا احمد منوری سلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا تھا کہ اس صدی کی مسموع آوازوں میں سے دو آوازوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قراء میں عبد الباسط ہے اور مبلغین میں عبد المجید ہے. نہیں کر سکتے. ابا جی رحمت اللہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہن تھا کہ 12 کے بعد کا ہی پڑھا. میں تڑپ گیا جی. میں بستر سے نکلنے پر مجبور ہوا اور اس مہمان خانے کے سینے میں آ کر کھڑا ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ میرے دل کو کیا ہو رہا تھا. میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے سینے کو ترکیے دے رہے تھے اور وہ عجیب کلام تھا ابا جی کی آواز میں جب ابا جی نے فرمایا کہ یہ امامہ کی سجاوٹ یہ زمین میں روشن ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی بڑا عظیم کلمہ ہے لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے. یہاں جب ہمارے نبی کا ذکر مسعود ہو تو پھر اس سعادت کو آپ حاصل کرنے میں حریص نظر آئیں اور اس قدر بلند جواب دیجیے کہ علماء تو گواہ ہو رہے ہیں آپ کے. حق تعالیٰ آپ کے اس جواب کو ابھی ابھی مسجد نبوی میں پہنچا کہ یہ امامہ کی سجاوٹ یہ زمین روشن کہ فرمایا ہوا صوتی مقالی. اب الفاظ بھی ابا جی کے ہیں، انداز بھی ابا جی کا ہے، آواز فیصل کی ہے، جواب آپ کا ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہوا صوتی مقالی وہ اکمل بنوالی وہ اعظم بجلالی اور پھر یہی نبی ہے جس کی بات بتانے میں بھی شاہ جی نے حق ادا کر دیا. نبی کی ذات بھی عظیم، اس کی بات بھی نبی کی ذات بھی بلند، اس کی بات بھی نبی کی ذات بھی حسین، اس کی بات بھی حسین، اور اس کی بات کتنی خوبصورت کہ صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر چادر لہرا
یہ ساتھ دوہراؤ نا میرے، کوئی نہیں تو ساتھ کہنا ہے آپ کو. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاغن آخر بن زبان اے میرے الہ. بڑا خاص لمحہ آ گیا. شیخ الحدیث بھی موجود، استاد الحدیث بھی موجود، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز بھی موجود، شیخ القرآن خلیفہ. اور میں تیرا یار ہوں. ایسا بلند آمین کہیے نا کہ عرش تک پہنچ جائے. یار رہے یار تو میرا اور میں تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بے مست رہوں سرشار. بالخصوص حضرت والد صاحب کی رحمت کا حکمران علامہ سید عبدالمجید ندیم رحمت اللہ تعالی علیہ دے کر گئے ہیں. ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور انشاءاللہ اسی کو مقصد بنا کر منزل کے طور پر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت وقت ہو گیا، میں نے سوچا تھا ہم 10 بجے دعا کریں گے، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے جس طرح آپ نے ایمانی حرارت کا مظاہرہ کیا، اللہ ہی کے نعرے لگائے، درود و سلام پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کرے آپ کے منہ میں زمزم، آپ کے منہ میں عجوا. اور زیادہ دیر بھی نہیں، انشاءاللہ اسی جنوری سے لے کر اگلے دسمبر تک انشاءاللہ. دروش بہت سارے احباب تشریف فرما ہے، میں ان کو وقت نہیں دے سکا. قاری طیب صاحب تشریف لائے، ان کے والد کا تو آج بہت ذکر خیر ہوا، سب نے سنا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا.
قاری اشرف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی حبیب اللہ صاحب سے میں کہنے کے باوجود موقع نہیں مل سکا، خلیل بھائی رہ گئے، اعظم بھائی رہ گئے، حاجی عبدالغفور میمن صاحب رہ گئے، بہت سارے احباب رہ گئے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، تو جتنا پاک ہے ہم اتنے نہ پاک ہیں، تو جتنا بلند ہے ہم اتنے حقیر ہیں، تو جتنا عزیز ہے ہم اتنے ذلیل ہیں۔ اے کریم، اے مہربان، ہماری ماں نے ہم سے وہ پیار نہ کیا جو تو نے ہم پر رحمت فرمایا، ہمارے والدوں نے، ہمارے والدین نے ہم پر وہ شفقت و تربیت نہ فرمائی، الہ العالمین جو تو نے کرم کا معاملہ فرمایا، ہم دن رات تجھے ناراض کرتے ہیں اور تو ہمارے گناہوں کو ہماری اولادوں سے بھی چھپا کے رکھتا ہے، ہمارے اہل خانہ سے بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ آج ہم سب مل کر تیرے در پہ آئے، اپنے سارے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، فقیروں کی طرف تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دیجیے، اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دیجیے۔ ہماری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، آج کی یہ مجلس خاص طور پر تیرے ایک بہت بڑے ولی کے نام پر منعقد کی گئی ہے جو تیری جوار رحمت میں آ چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے تو نے اپنے شایان شان اس کا اکرام بھی کیا ہے، اس کی میزبانی بھی فرمائی ہے۔ میرا یقین مجھے کہتا ہے، دوستوں کے خواب ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ تو نے ان کو عام جنت نہیں دی، تو نے ان کو وہی جنت دی ہے جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رہائش کرتی ہے۔ ہمارا یقین ہے جس ماں کی عفت بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، انہی کی جنت میں تمہیں جگہ عطا فرمائی ہوگی۔ جس نبی کی شان بیان کرتے کرتے دنیا سے گئے، اسی نبی کا پڑوس تمہیں عطا فرمایا ہوگا۔ ہم تو صرف یہ رس کرنا چاہتے ہیں، اے کریم اللہ، آخری سانس تک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی توحید کی اشاعت کے لیے، سنتوں کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بھی صحابہ کی عظمت کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بھی ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے۔ الہ العالمین، جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اس مجمع میں جتنے احباب تشریف لائے، دور دور سے آئے، لمبی رات ہے، جلد عشاء پڑھی، ابھی تک بغیر کھانا کھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ آج کی اس مجلس پر ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس پر ہم سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ جتنے علماء یہاں بیٹھے پوری دنیا میں ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، دعاؤں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو خوب ترقی عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ الہ العالمین، اپنے ہمارے قائد جمیعت مولانا فضل الرحمان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کی قیادت میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم جس عظیم مقصد کے لیے کوشاں ہیں، ہمیں جلد اس مقصد تک پہنچا دے۔ ہماری ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، ہم تیری ہی طرف دیکھتے ہیں، تو بھی ہمیں کسی اور کے حوالے نہ فرما، ہماری ماں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین۔